السلام علیکم جی، دادا پوتا شو کے نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 1.5 دہائی سے یہ چلتا ہوا پروگرام ہے. اب ہم اس سفر میں اکلے رہ گئے. آہو کوئی بات نہیں، ہوتا ہے ایسے ہے. آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، دل مطمئن ہونا چاہیے. میں جو کام کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں، بھلے وہ کسی ایک شخص کی زندگی کے اندر بھی اگر وہ سدھار پیدا کر دیتا ہے میرا یہ عمل، تو میں کامیاب ہو گیا. میں کامیاب ہو گیا. تو اس لیے ہم یہ چلائے رکھتے ہیں. مطلب فائدہ کوئی نہیں ہے اس کا، دیکھتے دیکھتے آپ کوئی نہیں ہے. اور یوٹیوب پہ تو جتنا زیادہ دیکھا جائے گا اتنے ہی اس کا کوئی فائدہ پہنچے گا نا. یہ وہ ٹیم جو ہے بیچاری اس کو تیار کرتی ہے، اس کو بھی پلے سے ہی کچھ دینا پڑتا ہے. لیکن یار ایک چیز ہے، چلتی رہنی چاہیے. دل کرتا ہے آپ سے باتیں کرنے کو. اور یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جاری ہے ساری. جی آج کا پہلا پیغام، آڈیو میسج کیا کریں، ویڈیو میسج کیا کریں، یا لیکن ٹیکسٹ میسج نہ کیا کریں، وہ ہم شامل نہیں کریں گے پروگرام کے اندر. اس نمبر پہ فون پہ گفتگو بھی نہیں ہو سکتی، فون بھی نہ کیا کریں، بہت زیادہ فون کرتے ہیں آپ. آج کا پہلا پیغام. السلام علیکم دادا جی، میں آپ ہی کی عمر کا ہوں لیکن آپ سے بہت چھوٹا. آپ ہی کی وجہ سے میں جو ہے نا ان کی حقیقت سے آشنا ہوا ہوں، جو ہمارے ملک کی نوجوان نسل اور باقیوں کو بھی جو گائیڈ کر رہے ہیں. میں اوورسیز پاکستانی امریکہ سے بول رہا ہوں. میں نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ مجھے ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی کوئی اور پرابلم آئے. آپ ہمارے اوورسیز پاکستانی کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا ہم پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرتے. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اتنا کچھ کیا ہے. میرے 400 ملین سے زیادہ جو ہے نا سرمایہ کاری پراپرٹی کی صورت میں پاکستان میں پڑی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ جی کنسٹرکشن نہیں کرتے، صرف پلاٹ رہ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں. یہ پاکستانیوں کا جو ہے نا گلہ ہے ہم لوگوں سے. لیکن یہ میں نے شروع کیا تھا ازمائشی طور پہ. ایک اپنا پلازا کمرشل 4 پلاٹ ہے میرے، ایک پلازا شروع کیا کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن LDA سے یہ 2020 میں گیا ہوں جنوری میں، کووڈ کی وجہ سے وہ بند ہو گیا. پھر مجھے واپس آنا پڑا، واپس دوبارہ گیا ہوں، میری فائل گم ہو گئی. اس کے بعد پھر نئی فائل بنائی، پیسے خرچے، سارا کچھ کیا، یہ کیا وہ کیا. کمرشل بنانے کے لیے انہوں نے پروسیس ایسا گندا اور غلیظ رکھا ہوا ہے. جس مرضی آفیسر کے پاس چلے جائیں، چاہے وہ اوورسیز کو ڈیل کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، وہ آپ کو اور خود بھی ہمیں دائروں میں گھماتے رہتے ہیں. گھومتے رہیں کچھ بھی نہیں. پیسے بھی دو اور یہ اکڑتے بھی ہیں. پہلے جی بیسمنٹ بنے گا، اس کی اپروول لیں گے، 15 دن میں دے دیں گے. جی پیپروں میں لکھا، ریالٹی میں کچھ نہیں. پھر 3 منزلہ بنے گا، پھر باقی ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا ہمیں دور کرتی ہیں. ہم اتنے فارغ ہیں کہ یہ جا کے 2 3 سال پاکستان میں صرف ایک چھوٹے سے پلازے کے لیے بیٹھے رہیں. یہ ذرا میں نے آپ سے گلا شکوہ کرنا تھا کہ آپ جو ہے نا حقیقت کو سمجھیں. یہ بڑے بڑے لوگ جو آگے ایک آدھ انویسٹمنٹ کر کے تو نام بنا لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے. جو ریالٹی پاکستانیوں کی ہے وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ آپ کے سارے ڈپارٹمنٹ اس طرح کتوں کی طرح پڑ جاتے ہیں کہ جیسے یہ بس اس کو کھا لیں گے. میں خود بھی اس چیز کا قائل ہوں کہ چھوٹی انویسٹمنٹ بڑی کر سکتا ہوں، لیکن چھوٹی کرو. کتا ضرور آئے گا آپ کو کاٹنے کے لیے، لیکن کتے کو ہڈی ڈال دو. نہیں مانتا چھوٹی سے کر لو، نہیں مانتا تو تیسرا بھی طریقہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے نا یہ سارا کچھ ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں، یہ تمام ارباب اختیار کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بوم ہو، پراپرٹی کو چلنے دیں. اسی سے چلے گا، سارا کچھ بدل جائے گا. اور یہ کنسٹرکشن خاص طور پہ بدل جائے گی اگر آپ لوگ اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو اس سے گند نکال دیں اور اس کو سیدھا پوری ایک ہی بار اپروول دے، جتنے منزل ہیں، اور پھر اس کے بعد انسپیکشن کر لے، جو کچھ مرضی کر لے. اوکے جی، بڑا لمبا میسج ہو گیا، لیکن میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. بہت شکریہ آپ کا. خدا حافظ. دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا نظریاتی اختلاف ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. بہت سارے کام جو ہیں وہ مجھے نہیں آتے اور وہ مجھے نہیں کرنے چاہیے، اور اس کام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پروفیشنز تخلیق کیے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کا لمبا میسج میں نے سنا، اب میری بات بھی سنیے گا. پراپرٹی کے اندر انویسٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ کم عقل، معذرت چاہ رہا ہوں، کم عقل لوگوں کی
نشانی ہوتی ہے یا جن کے پاس ناجائز پیسے آئے ہوتے ہیں۔ عراق کے اندر اور افغانستان کے اندر جن لوگوں نے لوٹ مار کی، اس کی ایک مثال زلمے خلیل زاد ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی بیوی کے نام پہ 15 اکاؤنٹ آسٹریا میں نکلے، جہاں پہ اس نے 14 اکاؤنٹ نکلے جہاں پہ اس نے $15 ملین جو تھا وہ وصول کیا ہوا تھا مختلف اوقات کے اندر۔ وہ پیسے آتے تھے، وہ وصول کرتے تھے، پیسے نکالتے تھے، پراپرٹی میں لگاتے تھے اور اکاؤنٹ بند کر دیتے تھے۔ اور اس کو جب کہا گیا کہ اس کا کوئی ثبوت پیش کرے تو اس نے جا کے تو ٹرمپ کی گورنمنٹ کا پریشر ڈلوا کے آسٹریلین گورنمنٹ کو شٹ اپ کروا دیا۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں، ناجائز پیسہ تھا، لوگوں کا خون بیچا تھا اس نے پراپرٹی کے اندر کیا، لیکن آپ سے عقل مند ہے وہ، اس نے پراپرٹی بنانے کی کوشش نہیں کی، اس نے بنی بنائی پراپرٹی خرید لی۔ دنیا بھر کے اندر اوورسیز بنی بنائی پراپرٹی خریدتے ہیں۔ میں آپ کے قربان جانا چاہ رہا ہوں، آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کا ماتھا چومتا آپ کی اتنی زیادہ عقل مندی اور دانش مندی کے اوپر۔ اوورسیز کہاں پہ یہاں پہ پراپرٹی کنسٹرکٹ کر سکتا ہے بھائی؟ میرے پاس بیسیوں آفر ہیں آج بھی کہ سر پیسہ ہم بھیجیں گے، یہ پلاٹ لیں، اس کے اوپر کنسٹرکشن کریں، ٹھیک ہے، اور ہمیں بتائیں آپ کتنے پرسنٹ لیں گے، ہم آپ کو اتنے پرسنٹ ادا کریں گے۔ میں کہا بھائی میں کو کنسٹرکٹر ہی ہوں، آفرز موجود ہیں لیکن میں نہیں کرتا، مجھے نہیں کرنا چاہیے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یار مجھے تو میرا مطلب ہے کہ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کے اندر دوستوں نے نہیں بخشا تو میں کسی کا سرمایہ یا کسی کی انویسٹمنٹ کیوں ضائع کروں؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کام کو کرنے کے لیے باقاعدہ پروفیشنل لوگ موجود ہیں اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ جناب جو ہے وہ کام خود کرنے کی کوشش کریں؟ اس کام کو کرنے کے لیے آپ کے پاس جو ہے وہ باقاعدہ انفراسٹرکچر ہونا چاہیے، اور اگر آپ بنا بھی لیں گے اور اگر آپ وہ انفراسٹرکچر یا سیٹ اپ قائم نہیں کریں گے، آپ سارا کام خود کرنا چاہیں گے تو اس پہ قبضہ ہو جائے گا، سمپل از دیٹ۔ اور پراپرٹی سے کوئی ملک نہیں چلا کرتا، ویسے بائی دا وے میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں۔ یہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس کا دعویٰ کرتے ہیں پراپرٹی سے کوئی ملک جو ہے وہ نہیں چلا کرتا۔ یہ ملک چلتے ہیں انڈسٹری سے، انوویشن سے، ٹیکنالوجی سے، ٹیکنالوجی کے اندر نئی نئی ندرت پیدا کرنے سے چلتے ہیں ملک، اپنی پیداوار جو ہے اس کے اندر نئی ویلیو ایڈیشن لانے سے ملک چلتے ہیں جس میں لوگوں کو روزگار ملتا ہے۔ پراپرٹی سے ملک نہیں چلا کرتے۔ ہاں وہاں سے جب لوگ کماتے ہیں تو ان کو رہنے کے لیے یا انویسٹ کرنے کے لیے پراپرٹی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بہرحال آپ کا میسج میں نے پورا نشر کر دیا اور ساتھ میں نے اپنی بھی رائے دے دی ہے۔ آپ کو یہ کام خود نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے آپ کو یہاں پہ ایک کمپنی بنانی چاہیے، اس کمپنی کے اندر آپ کو 3-4 لوگ ملازم رکھنے چاہیے اور آپ کو اوورسیز بیٹھ کے ان کو ٹارگٹس دینے چاہیے، یہ کام کرو، انہیں وہ کام کرنے چاہیے۔ سسٹم بنائیے، پاکستانیوں کی طرح ہر کام جو ہے وہ ہٹی کی طرح گلے پہ خود بیٹھ کے کرنے کی کوشش نہ کیجیے، آپ نہیں کر سکیں گے۔ کوئی بھی ہٹی جو ہے نا، کسی جگہ پہ شیخاں دی ہٹی ہے تو کسی جگہ تے ملکاں دی ہٹی ہے تو کسی جگہ تے کشمیریاں دی ہٹی ہے، یہ ہٹیاں ایک نسل سے دوسری نسل میں نہیں جا پاتی، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ آپ نے کوئی سسٹم ہی نہیں بنایا ہوتا، بچے آپس میں لڑ پڑتے ہیں، وہ دکان بھی بند ہوتی ہے اور بچے بھی کھجل ہوتے ہیں، وہ کسی کے ہاں جا کے پھر ملازمت کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضی صاحب، فرسٹ آف آل تو آپ کی بہت بہت اللہ آپ کی خیر کرے، آپ اتنا اچھا پروگرام چلا رہے ہیں اکانومی کا، اور شاید پاکستان میں یہ واحد پروگرام ہے اس ٹائپ کا۔ تو سر میں علی رضا خان ایڈوکیٹ عرض کر رہا ہوں سائیوال سے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ جو جاوا آئی ایپ چل رہی ہے پاکستان میں، بڑا شور و ہوگا ہے سر، یہ کیا کوئی پانزی اسکیم ہے یا یہ کوئی فراڈ ہے؟ کیا چکر ہے اس بارے میں، آپ کی کیا اوپینین ہے؟ آن لائن ٹریڈنگ ہے جی، یہ والی جو اس طرح کی بہت ساری ایڈز ہیں، آن لائن ٹریڈنگ ہے کہ ایپ چل رہی ہیں، آج کل جوئے کی ایپس چل رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے میں کل دیکھ رہا تھا، وہ پاکستان کا اور میچ ہو رہا تھا نیوزی لینڈ کا، اور اس میں جو ایڈ لگا ہوا تھا وہ دافع نیوز کا لگا ہوا تھا۔ آپ اس کی ویب سائٹ پہ جائیں، اس کے اوپر جتنے ایڈ لگے ہوئے ہیں وہ سارے جوئے خانوں کے لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ وہ اخبار جو ایڈ ہے، وہ ویب سائٹ جو ہے نیوز ویب سائٹ، وہ ایک ڈکوسلا ہے اور بیسیکلی وہاں سے گھیر کے آپ کو بیٹنگ کی طرف لے کے جانا ہے۔
بیٹنگ نہیں بات کر رہا، چوکے چکے کی بات نہیں کر رہا، جوا، ٹھیک ہے. آپ کو جوئے کی طرف لے کے جانا ہے، آپ گھوڑ ریس پہ جوا لگا لیں، آپ جناب وہ دائرہ گھما کے اس پہ جوا لگا لیں، آپ ڈیجیٹل جوا کھیلیں. جوئے خانے میں ہمیشہ جیتتا تو جوئے خانے والا ہی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے سر. تو اس لیے اس طرح کے ایڈ سے بچنا چاہیے. سائی وال ساڈا جنم بھومی ہے، جنم پلیس جناب ہماری جو ڈومیسائل ہے وہ سائی وال کا ہے، ٹھیک ہو گئے. اب تو خیر بندہ ڈومیسائلوں سے ماورا ہو گیا ہوا ہے، لیکن بہرحال ابا جی کا بھی سائی وال کا تھا، ٹھیک ہے. دادا جی کا تھا وہ اس وقت ڈومیسائل تھا ہی نہیں ویسے، وہ تو ان کو گرداسپور سے دیس نکالا ملا تھا، تو گورے نے ان کو مونٹگومری کے اندر آ کے تو متعین فرما دیا تھا. تو وہ پاکستان بننے سے پہلے ہی وہ مونٹگومری تشریف لے آئے تھے. تو بڑی مہربانی ایڈوکیٹ صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضی صاحب پروردگار آپ کو جزائے خیر دے. بہت اچھا دادا پوتا کا شو کر رہے ہیں آپ. میں کچھ عرصے سے آپ کا شو سن رہا ہوں. میں سائی وال سے بات کر رہا ہوں، علی رضا خان ایڈوکیٹ صاحب. میرا کویسچن یہ ہے کہ میں نے آگے بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اس وقت قوم مطلب جو غریب لوگ ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ جاوا آئی کے اندر انویسٹ کریں. یہ میسج انہوں نے ریپیٹ کر دیا. ایک بات میں یہاں پہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب آپ کا میسج ایک دفعہ آپ کرتے ہیں اور وہ میسج لائن میں لگ جاتا ہے، آپ بے صبری کا ثبوت دیتے ہوئے دوبارہ پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں، وہ میسج لائن میں پیچھے چلا جاتا ہے آٹومیٹیکلی. میں نہیں کرتا، آٹومیٹیکلی. پھر آپ مزید بے صبری میں آ کے تیسری دفعہ میسج کرتے ہیں، وہ لائن میں اور پیچھے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کئی لوگوں نے 4 میسج کیے ہوئے ہیں اور وہ 5 مارچ سے شروع ہوئے ہیں میسج کے رپلائی کے لیے، اور ابھی تک ان کی باری نہیں آئی. کیوں؟ 4 میسج کر دیتے ہیں، 3 میسج کر دیتے ہیں، 2 کر دیتے ہیں. آپ جیسے ہی میسج کیجئے، اپنے جواب کا انتظار کیجئے. آپ دوسرا میسج کریں گے، اس کے اندر بھلے وہ آپ ریکویسٹ ایسی پلیز ٹیک مائی کوشچن ہی لکھ دیں، وہ لائن میں سب سے پیچھے چلا جائے گا اس وقت تک جو لائن بننی ہوگی. تو اس لیے ایڈوکیٹ صاحب آپ کے رپلائی ہو گیا، اس کے نزدیک نہ جائیے. السلام علیکم. سعید کراچی سے. سوال یہ تھا کہ ایوب خان کے دور میں آپ نے بتایا تھا کہ کوئی ایک قادیانی شخص تھا جس نے سارا معیشت کا بیڑا غرق کرنے کا پلان تیار کیا تھا. تو اس ولاگ کا میں لنک دے دیں یا پھر دوبارہ تفصیل سے آگاہ کریں کہ وہ کون تھا اور اس نے کس طرح سے کیا کارنامے سر انجام دیے، تفصیل سے آگاہ کر دیں. دیکھیے ایم احمد صاحب تھے جن کے اوپر یہ الزام لگتا ہے. وہ پلاننگ کمیشن کے وائس چیئرمین تھے، اور پاکستان کے چیف اکانومسٹ جو تھے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب تھے. ڈاکٹر محبوب الحق جنہوں نے یہ جو ہے وہ آئی ٹی کا ادارہ بنایا تھا فاسٹ کے نام سے، جو انہوں نے اپنی ساری عمر کمائی کی وہ انہوں نے ڈونیٹ کر دی تھی، اور انہوں نے ایک این جی او بنائی، ایک ویلفیئر آرگنائزیشن بنائی جس نے فاسٹ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جو پاکستان میں آئی ٹی کی ایجوکیشن دینے والا اس وقت کوالٹی کا واحد ادارہ بچا ہے. میں نسٹ کو بھی اس کے مقابلے کا نہیں سمجھتا، اگرچہ وہاں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے ہوئے ہیں دوسری یونیورسٹیوں کے اندر، لیکن بہرحال وہ اپنی جگہ کے اوپر قائم ہے. ایک تو بھی یہ بات ہو گئی. دوسری بات جو ہے اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی گئی تھی. جماعت اسلامی کے وہ صاحب تھے، آپ مطلب کہ منصورہ سے رابطہ کر سکتے ہیں. 67 کے اندر ایک کتاب لکھی گئی تھی. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ اس وقت کے چیف اکانومسٹ جو تھے ڈاکٹر محبوب الحق، انہوں نے ریزائن کر دیا تھا. ہی واز ینگسٹ چیف اکانومسٹ آف اینی کنٹری ایٹ دیٹ مومنٹ. بہت ذہین آدمی تھے. تو انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس پریس کانفرنس کے اندر 67 یا 68 کے اندر انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو یہ والی پالیسی چلانے کی کوشش کی ہے، جس کو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کہتے ہیں، کہ پہلے آپ لوگوں کو بڑوں کو امیر کر دیں تو وہ جب اسپینڈنگ کریں گے تو نیچے غریبوں تک پہنچ جائیں گے. یہ فلاپ ہو چکی ہے اور ہم اس سے جتنی جلدی ریورس کر لیں بہتر ہے. یہ پالیسی ایم احمد صاحب نے انٹروڈیوس کروائی تھی، اور جس کے تحت پھر بڑے بڑے بزنس مین جو تھے ان کو اسٹیبلش کیا گیا تھا. 22 خاندان جب ہم کو کہتے ہیں، یہ ان کی ذہنی اختراع تھی. ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ پالیسی جو ہے وہ عرب کی چھوٹی چھوٹی گلف ریاستوں کے علاوہ ہر جگہ کے اوپر فلاپ ہوئی ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو عرب کی گلف ریاستوں کے اندر 90% لوگوں کو فنڈامنٹل رائٹ نہیں ہے. ان 10% لوکل کے مقابلے میں ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں.
ان کو کسی بھی وقت کان سے پکڑ کے ریاست سے نکالا جا سکتا ہے، چھوٹے سے چھوٹے جرم کے اوپر بھی۔ ریاست ان کے سامنے اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتی، صرف وہاں پہ ٹرکل ڈاؤن پالیسی جو ہے یا اسٹریٹجی جو ہے اس نے کامیابی دکھائی ہے۔ لیکن وہاں پہ ریاست یا ریاست کو چلانے والے امیر لوگ تھے۔ پاکستان جیسی ریاست کے اندر ریاست کو چلانے والے غریب لوگ ہیں، مطلب ریاست غریب ہے، تو یہاں پہ تو چل ہی نہیں سکتی تھی۔ لیکن جو بھی آیا ہے اقتدار میں فوجی جرنیل، اس نے یہ پالیسی چلانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اس کو یہی بتایا گیا ہوا ہے۔ وہ مشرف بھی ٹرکل ڈاؤن ہی چلاتا رہا، باجوہ بھی ٹرکل ڈاؤن ہی چلاتا رہا۔ باجوہ نے مارشل ہی لگائے رکھا نا 6 سال انڈکلیئرڈ قسم کا، گالیاں کھانے کے لیے نواز شریف، ٹھیک ہے، کوئی کامیابی ہو جائے تو شکریہ رحیل شریف، اور ناکامی ہو جائے تو فٹے منہ نواز شریف۔ یہ ان کی اسٹریٹجی چلتی رہی اور بڑی کامیابی کے ساتھ انہوں نے چلائی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، مختصر بات کو میں کر رہا ہوں، وہ آپ کو چھوٹا سا بکلٹ ہے، میرا خیال ہے 40-50 پیجز کا ہے، وہ آپ کو وہاں پہ مل جائے گا، جس میں ڈاکٹر صاحب کی پوری پریس کانفرنس اس میں ہوئی ہے۔ میرا جانا نہیں ہوتا منصورہ، میں بھی جا کے کسی دن حاضر ہو کے تو وہ ان کی لائبریری سے وہ نکال کے اس کی کاپی شاپی کروا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دوں کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا۔ السلام علیکم دادا جی، میں عدنان بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ میں نے سر یہ معلوم کرنا تھا، کائنڈلی اگر بتائیے گا کہ وہ رشیا سے جو آئل کے جو ایگریمنٹس ہونے تھے وہ کہاں تک پہنچے، اور کچھ امید ہے اس کی، یا یہ کہاں تک گورنمنٹ کر رہی ہے؟ کائنڈلی اس کے بارے ذرا بتائیے گا۔ پہلا ایگریمنٹ ہو گیا جی، آرڈر پلیس ہو گیا، اور ایک جہاز کے اندر جو ہے وہ تقریباً کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے لاکھوں بیرل تیل ہوتا ہوگا، اتنا بڑا تو جہاز ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے پہلا جہاز جو ہے اس کا آرڈر پلیس ہو گیا، اور وہ تیل آئے گا اپریل مئی کے اندر پہنچ جائے گا، اور پھر پاکستان نیشنل ریفائنری جو ہے وہ اس کو ریفائن کرے گی۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو وہ آنے والا جی۔ ایک تو یہ بات تھی، اور دوسرا پاکستان روزانہ 1 لاکھ بیرل تک اس کو لے کے جانا چاہ رہا ہے، اور روس اس کے اوپر ایگری ہے۔ وہ ہمیں ریفائن کر کے نہیں دیں گے، ریفائن ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ دادا حضور، کاشف بول رہا ہوں لاہور سے۔ یہ ذرا نیشنل فوڈز اور ہائی ٹیک لوبریکینٹس کی ہیلتھ کے بارے میں تجزیہ کریں تھوڑا سا۔ جو نیشنل فوڈ ہے وہ تو 200 کا 100 پہ آیا ہوا ہے، اور جو ہائی ٹیک کا ہے وہ 100 سے 23 روپے پہ آیا ہوا ہے۔ تو کیا ان شیئرز کو بے فکر ہو کے مزید اکامولیٹ کیا جا سکتا ہے، یا یہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ کیسی ہے یہ ان کی ہیلتھ ان دونوں کمپنیوں کی؟ دیکھیے، دونوں کمپنیوں سے اختلاف ہے میرا، کیونکہ نیشنل فوڈ والے جو ہیں یہ بروک بانڈ میرا خیال ایک ہوتی تھی، اس کے انہیریٹر ہیں شاید، ٹھیک ہے، پورا نہیں مجھے پتا، لیکن اچھی کمپنی ہے، اسٹرانگ کمپنی ہے۔ بیسیکلی تو مارکیٹنگ کی ہی کمپنی ہے، چیزیں وہ لیتے ہیں، اس کو گرائنڈ کر کے پیک کرتے ہیں اور آگے سیل کر دیتے ہیں، اور ان کی ورائٹی بہت زیادہ ہے، اور مارکیٹنگ بھی ان کی بہت اچھی ہے۔ لیکن اس کے مقابلے کے اندر ہائی ٹیک اچھا شیئر ہے، لیکن میں اس کو اس لیول کے اوپر بھی ایکومولیٹ کرنے کی بات نہیں کر رہا۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہائی ٹیک لوبریکینٹ بہت اچھی کمپنی تھی، بہت تیزی سے لے کے گیا تھا، پھر اس فیملی کے اندر ایک ٹریجڈی ہو گئی۔ ان کا وہ جو بچہ جو لیڈ کر رہا تھا فرنٹ سے، وہ ایک ٹریجڈی کے اندر اس ملک سے چلا گیا، اس دنیا سے چلا گیا۔ تو اس کے بعد میں نے اس کمپنی کو ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ لیولز اس کے بہت اچھے ہیں اگر کمپنی کے ٹیکنیکل پرسپیکٹیو کے حوالے سے بات کی جائے۔ اب آپ دیکھیں نا، 94 پہ بیچا گیا الشہیر جو ہے، الشہیر تھا، ہاں، الشہیر کا جو شیئر ہے وہ اب کہاں پہ پھر رہا؟ ٹھیک ہے نا، تو بندہ روئے تو کیا روئے، کسی نے اسلام کا نام لے کے کیا، کسی نے کچھ لے کے کیا، لیکن بہرحال یہ ہوا ہے۔ دونوں کمپنیاں اچھی ہیں، لیکن میرا ووٹ پھر بھی ہائی ٹیک کی طرف ہے۔ السلام علیکم دادا جی۔ دادا جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ اسٹاک ایکسچینج سے ریلیٹڈ جو کورسز ہیں، آن لائن کورسز، کیا وہ اویلیبل ہیں
اور اگر وہ اویلیبل ہیں تو ان تک ہم کیسے جو ہے نا ایکسیس کر سکتے ہیں. بیسیکلی میں جیلم میں رہتا ہوں اور جیلم میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس سے میں اسٹاک ایکسچینج کے بارے میں چیزوں کو سیکھ سکوں. آپ کے وجہ سے میں نے کچھ انڈیکیٹرز اور آسیلیٹرز تھرو یوٹیوب وغیرہ میں نے سیکھے ہیں, لیکن میں اس کو کا ان ڈیپتھ نالج لینا چاہتا ہوں. تو پلیز گائیڈ کیجیے گا کہ یہ میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں. کوئی آن لائن کورسز وغیرہ جو ہیں وہ ریکمینڈ کر دیں پلیز. دیکھیے آپ بالکل صحیح جا رہے ہیں. میں بھی آپ کو یہی کہنے لگا تھا کہ یوٹیوب کے اوپر بہت سارے اس طرح کی چیزیں دستیاب ہیں, آپ اسی میں آگے بڑھتے جائیے. اور بہت سارے لوگوں نے فری کام جو ہے وہ کر رکھا ہوا ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ہمارے ہیں ممدوح ہیں ہمارے جناب محسن حجازی صاحب. محسن حجازی صاحب جو ہے بڑے رچ علمی حوالے سے بات کر رہا ہوں. ویسے تو فوجیاں دے منڈیاں نال میری بنتی کوئی نہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ فوجی فیملی سے ان کا تعلق ہے. میرا خیال ہے ان کی حرکات و سکنات سے لگتا ہے. تو اب انہوں نے بیسک چیزیں جو ہیں آئی ٹی کی, HTML ہو گیا, ویب سائٹ بنانے کا طریقہ ہو گیا, جاوا وغیرہ ہو گئے, اس کے اوپر 10-10 منٹ کے ولاگ بنا کے اپنے یوٹیوب چینل پہ رکھ دیے. میں نے پہلے بھی شیئر کیے تھے, آپ لوگ دھیان سے سنتے نہیں ہیں. پھر مجھے فون کر کے سفارشیں کروا کے جی اس کا لنک دے دیں. او بھائی جان اس پروگرام کے نیچے ہی لنک لگا ہوا ہے. محسن حجازی کو جا کے ڈھونڈ لیں. ٹھیک ہے, وہ نیرے میں کھڑا ہوا ایک منڈا ہے, ادھا کہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے, یہ وہ والی اس کی ٹویٹر پہ ID ہے, اس کو فالو کر لیجئے. ویسے میں نے شیئر بھی کیا ہوا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی, اور میں اپنی ٹیم سے کہوں گا کہ یہاں پہ بھی اس کو شیئر کر دیں. تو وہ بہرحال اس طرح کے بہت سارے کام ہوئے ہیں جی, ہو چکے ہیں. صرف آپ کا اس تک پہنچنا جو ہے وہ ایک شرط ہے. آپ یوٹیوب پہ ایک دفعہ اس طرح کی چیز دیکھیں کہ یوٹیوب آپ کو 1000 اس طرح کی چیزیں ڈھونڈ کے خود آفر کرے گا. اچھا آپ اس میں انٹرسٹڈ ہیں, ایوی ویکھو. تو یہی بہترین طریقہ ہے جی. آخری سوال. السلام علیکم دادا جی. دادا جی پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ جس طرح پوری کی پوری دنیا اس وقت الیکٹرک کارز کی طرف شفٹ ہو رہی ہے, تو کیا کوئی پاکستان میں جو یہ بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جیسے ہونڈا وغیرہ, کیا یہ بھی الیکٹرک کار کی طرف شفٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو اس کے علاوہ جو ہماری ٹریکٹر انڈسٹری ہے, کیا اس کے اوپر کوئی امپیکٹ آئے گا, یہ جو الیکٹرک کار کی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اس کے اوپر؟ میرا خیال یہ انہی صاحب کا دوسرا سوال. دیکھیے اس وقت پٹرول اور ڈیزل پہ چلنے والی گاڑی خریدنا جو ہے وہ ہم حقت ہے. آپ شو میں آ کے خریدتے جائیے. بہت سارے لوگ دنیا میں میجورٹی شوخوں کی ہے, جنہوں نے شوخی مارنی ہوتی ہے لوگوں کو, تو لوٹیں, ہمیں کیا ہے. اس وقت جتنا حماقت ہے, میں خود نہیں خرید رہا. ٹھیک ہے, آہو, کیونکہ 2 یا 2.5 سال کے اندر الیکٹرک گاڑیاں آ جانی. اور نمبر 1. نمبر 2, موجودہ نے تو نہیں جانا ادھر, تو نئے کوئی نہ کوئی آئیں گے, ورنہ چائنا زندہ باد. ٹھیک ہے, الیکٹرک گاڑیاں آئیں گی. چائنا جو ہے بس وہ ایک بریک تھرو ہونے کا توقع کی جا رہی تھی, وہ ایک پاکستانی نے کر دیا بریک تھرو. بریک تھرو کیا تھا کہ لانگ لاسٹنگ بیٹری ہو, جس میں ایک چارجنگ کے اوپر 700 سے 800 کلومیٹر 1000 کلومیٹر چل جائے. تو وہ آپ کے پاکستانی بھائی نے کر دیا ہے جی, امریکہ کے اندر کیا ہے, لیکن کر دی ہے, ایجاد کر دی ہے. ٹیسلا کا وہ پارٹنر بن گیا ہے. وہ کون ہے بندہ؟ وہ بندہ ہے جس نے $25 ملین جا کے ترکی کے سیلاب زدگان کے لیے ڈونیٹ نہیں کیا تھا, ہے نا, ترکی کے ایمبیسی میں امریکہ میں جا کے وہ ڈونیشن کر رہا تھا. وہ بندہ ہے. ٹھیک ہے, پاکستان سے گیا ہوا ہے اور اس نے یہ والی ایجاد کر دی ہے. اس کے بارے میں آپ نے جا کے ایک کمینے اور گھٹیا شخص کو, جس کا نام حسن نثار ہے, وہ ضرور بتانا ہے اس کو جا کے, وہ ایک ذلیل آدمی, یہ دیکھ, یہ ایک پاکستانی نے جو پاکستان کی یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, اس نے جا کے امریکہ کے اندر اتنی بڑی بریک تھرو دی ہے انوینشن کر کے. وہ ایک گھٹیا آدمی, وہ ایک ذلیل آدمی, یہ دیکھ ذرا یہ کیا ہوا ہے. اس کو دکھانا ضرور ہے اگر آپ کو موقع ملے تو اس کے بعد جناب پھر تو پٹرول فارغ ہو گیا نا جی. 800 کلومیٹر یا 1000 کلومیٹر ایک چارجنگ میں چلنا شروع ہو گئی گاڑی, تو پھر تو میرا مطلب ہے کہ تو وہ گاڑی خریدنی ہے جی. ہم نے ٹیسلا نے وہ ساری ٹیکنالوجی جو ہے وہ بک کر لی ہے ایلن مسک نے. تو اب دیکھیں آگے
لائف ہی چینج ہو جانی ہے. تو یہ انہوں نے نہیں آنا جی, ہونڈا سوزوکی کو وارہ ہی نہیں کھاتا کہ یہ جا کے تو دوسری طرف جائیں, وہ ایلن مسک کی پیسے کمائے گا. السلام علیکم. رضی دادا صاحب, آپ سے پوچھنا تھا کہ پی آئی اے کے شیئر خریدنے کے لیے کیسے ہوں گے؟ بھائی جان, پی آئی اے کا شیئر نہیں خریدنا چاہیے, بہت نیچے چلا گیا ہوا ہے. سٹے بازی کی آج کل اس میں کچھ خبریں ہیں, ہمیں سٹے بازی میں نہیں پڑھنا, کیونکہ ہمیں سٹے بازی میں ہمیشہ لاس ہوا کرتا ہے. عام آدمی ہے, عام آدمی کو لاس ہوتا ہے, اس لیے ادھر نہیں جانا. اب تک کے لیے اتنا ہی جی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی آپ کی خدمت کے اندر. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.